خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کی 3 مشہور آیات 183 184 185 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں جو رمضان روزے اور قرآن سے متعلق ہے. گزشتہ ہفتہ ان آیات میں کے اوپر روشنی ڈالی جا چکی ہے. اجمالی طور پہ آج ہم ان تینوں آیتوں کا جو اس روزے رمضان اور قرآن سے متعلق ہے تفصیلی مطالعہ کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ کلمہ شہادت کی گواہی کے بعد سے اسلام کے 4 بنیادی ارکان ہیں. اس میں روزہ جو ہے نماز کے بعد آتا ہے سال میں. ہم اس روزے کے بابت ایک مہینے سے گزر رہے ہیں. آج 8واں روزہ ہے اور دوسرا جمعہ ہے. پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت کریں. اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیغمبروں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری ہے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اسی لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اعتراف کرو اور اس کے شکر گزار کرو. یہ جو 3 آیتیں تلاوت کی گئی اس میں سے پہلی 2 آیتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے ہجرت کرنے کے دوسرے سال نازل ہوئی رمضان سے پہلے. اور تیسری آیت یعنی یہ 185 نمبر کی آیت اس میں شہر رمضان الذی شروع ہوتی ہے وہ آیت 1 سال کے بعد نظر بدل کے بعد نازل ہوئی تھی. لیکن دونوں کے مضمون کی مناسبت سے 1 سال رکھا گیا. اس میں جو پہلی بات معلوم ہوئی وہ یہ کہا جائے کہ لوگوں سب جانتے ہیں کہ روزہ فرض ہے ہمارے اوپر سال میں 8 مہینے میں. جو لوگ ایمان لائے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے اور اسی طریقے سے فرض کر دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے کے انبیاء کے پیغمبروں پہ فرض کیے گئے. معلوم ہوا کہ روزہ کی جو عبادت ہے جتنے انبیاء کرام گزرے سب کی شریعتوں میں فرض ہے. البتہ جو فرق تھا اس میں روزوں کی تعداد کے سلسلے میں کس زمانے میں رکھے ہیں وہ کس مہینے میں اور اس کے ڈیوریشن کے بارے میں الگ الگ سے. ہماری شریعت میں لوگ جانتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر شام تک ایک تو بات والی تمام مذاہب جتنے انبیاء کرام جو فرض ہے. یہی نہیں اگر آپ دنیا کی مذاہب کا مطالعہ کریں دنیا کے دوسرے کلچرس کا تو ہر مذہب میں اس ملک میں بھی روزہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے، اس میں تفصیل میں کچھ نہیں جائیں گے جو بات کرتے ہیں.
یہودیوں کے پاس ہے وہ تو بنی اسرائیل کا کتاب ہے. مشرق میں جو بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے وہاں بھی روزے کسی نہ کسی شکل پائے تھے خاص ٹائم. تو یہ روزے فرض کیے گئے تھے ہر زمانے کے. اور اس کی جو وجہ بیان کی گئی، اچھا یہ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ جو ہے ایک نئی عبادت جو مسلمانوں پہ فرض کی جا رہی ہے اس کے سلسلے میں کسی اس کا شکار نہ ہو. ارے ایک نئی چیز مشکل ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ روزے ہمیشہ سے فرض رہے ہیں. اور اس کی جو غائب بتائی گئی وجہ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ. یہی ہے وہ اصل مقصد جس کے لیے روزے کو فرض کیا ہے، کہ ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے. پرہیزگاری کیا ہے؟ خوف کے اور امید کے درمیان میں رہنا. آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے اس کے لیے کوشاں ہو. کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، اسی کی ہماری صرف مسجد کے چوہدری میں روپ میں نہیں چلنا چاہیے ہم سب چاہتے ہیں، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہماری ہے اللہ کا. تو اب یہ ہم بھول جاتے ہیں. اسی کے یاد دہانی کے لیے تقویٰ کہلاتا ہے کہ کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس چیز کو پسند نہیں کرتا، اس سے دور رہنا. اور کن کن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے، یہی تقویٰ، یہی پرہیزگاری ہے. انسان جو ہوتا ہے ہمارے اندر کچھ کمیاں آ کے اس کی یہ چیز بھی ہے کہ ہم نے بہت ساری عبادتوں کو محض ایک عبادت کے طور سے لے لیا ہے، حالانکہ اس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے. اسلام کا تعلق ہماری زندگی کے تمام معاملات سے. ہم چیزیں بھول جاتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اسی بات کی یادگاری جو ہے وہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. تو یہ تقویٰ کا لفظ جو ہے لعلکم تتقون پرہیزگاری کا قرآن میں جگہ جگہ ایک اسلامی اصطلاح ہے. ہماری بول چال کی زبان میں اکثر بولا جاتا ہے لوگوں کے بارے میں بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. لیکن عام طور سے جو ہمارے وہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ تقویٰ کچھ شکل کا نام ہے، کچھ کپڑے کا نام ہے، کچھ شکل صورت ہونی چاہیے، کچھ حیت ہونی چاہیے. حالانکہ معاملہ یہ قلب کا معاملہ ہے. آپ کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے. اسی سورہ میں سورہ بقرہ جو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی دوسری نمبر جو سب سے بڑی سورت بھی ہے، اس کے پہلے چند آیتوں کو پہلے 177 آیت میں، یعنی صرف 6 آیت پہلے جو ہے ایک بڑی مشہور آیت ہے جسے بر کی آیت کراتی ہے. لیس البر ان تولوا وجوهکم المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اور ایک لمبی آیت ہے اور بعد میں کہا گیا اسی آیت کے آخر میں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا حق، اس کی نیکی کا حق یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پورب یا پچھم کی طرف پھیرنا، بلکہ اس کی حقیقی نیکی یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے اللہ پر، یوم آخر پر، ملائکہ پر، نبیوں پر، کتابوں پر ایمان لائے، اپنا دل پسند مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور جو ہے وہ جو عہد کرے اس عہد کی پابندی کرے، اور تنگی میں اور خوشحالی میں اور جنگ کے معاملے میں اللہ صبر کرنے والا ہو. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. متقی کی صفت بتائی گئی. قرآن کے بارے میں شروع میں کہا گیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ الف لام میم ہے، یہی وہ کتاب ہے، اس کی کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جن کے اندر یہ تقویٰ کی صفت ہوگی کہ وہ نیک بننا چاہتے ہوں، نیک رہنا چاہتے ہوں، نیکی پہ عمل کرنا چاہتے ہوں، اللہ کے حکموں پہ عمل پیرا کرنے والے ہوں، ان کے لیے ہدایت ہے. انہیں کتاب پڑھیے، وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہاں پہ اس کے بعد سے کہا گیا کچھ احکامات بیان کیا گیا ایک آیت میں. پھر وہاں پہ کہا گیا اگر تم متقی ہو تمہیں مال حرمت کا خیال کرنا چاہیے، تمہیں قصاص کو قابض کرنا چاہیے، تمہیں جو ہے وصیت کا خیال کرنا چاہیے وغیرہ. تو معلوم یہ ہوگا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر نہیں سکتا جب تک کہ اندر اس میں تقویٰ کی صفت ہو. یہ تقویٰ پرہیزگاری جو روزوں سے پیدا ہوتی ہے، صبح سے شام تک نہ کچھ کھانا نہ پینا اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھے رہنا، صرف اس کو جانتے ہیں. یہ صرف اس کا اسٹرکچر ہے، اس کا اسکیلیٹن ہے. اس کے اندر روح کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آدمی تمام دوسرے
سے رک جائے جو اور دنوں میں تو حرام نہیں، رمضان میں اور زیادہ حرام ہو جائے۔ جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، غلط بیانی کرنا، آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، ہاتھوں کا غلط استعمال کرنا، اپنے تمام اعضاء کا استعمال صحیح طور پہ کرنا، غلط استعمال نہ کرنا اور زمانے میں ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن رمضان میں اور بھی زیادہ ضروری ہے، روزہ ہمارا اس سے ناقص ہو جائے۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو جو ہے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور کتنے ایسے راتوں کو قیام کرنے والے ہیں جن کو رچکے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے جو راتوں کو جگا رہے اور اپنا کھانا پینا چھوڑ۔ تو ان تمام چیزوں کی طرف جو آدمی نے اپنے روزے کی حالت میں پیدا ہوگا تب اس کے اندر وہ صفت پیدا ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں روزے میں؟ صبح سے شام تک، ابھی تو خیر موسم بہت اچھا ہو گیا، لیکن جب مئی جون سر گرمیاں پڑتی ہیں تب سے گلا خشک کے سوکھ کے خشک کانٹا ہو جاتا ہے۔ آدمی تنہائی میں جو وضو کر رہا ہے یا باتھ روم میں کہیں پر پانی پی لے کوئی یا پیتا ہے، وہ ایک خطرہ منہ میں ڈالتا ہے، اگر کلی کر رہا ہے ایک خطرے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے فوراً اس کو ڈوبتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات 30 روز تک 29-30 روز تک اس کو بار بار یاد دلاتی رہتی ہے کہ دیکھو تم فلاں فلاں چیزیں ضرور کی وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تم تنہائی میں بیٹھے کیا دیکھ رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز جب 30 دن کو پریکٹس ہو جائے گی تو آدمی جو ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے سے، اور جب یہ 30 دن ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو باقی دنوں میں ہمارے اوپر اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ گویا کہ ایک طرح سے ریچارجنگ کا سیشن ہے یہ، جو ہر 11 مہینے کے بعد ہمارے اندر ہم کو اسے گزارا جاتا ہے۔ آگے فرمایا گیا ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ کہتے ہیں کہ شروع میں روزے ہوتے فرض نہیں تھے، تبھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا تھا کہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ عام طور سے وہ ایام بیچ والے روزے نہیں لیں گے، 13, 14, 15 چاند کی تاریخ، لیکن وہ فرض نہیں تھے، بعد میں روزے فرض تھے جو آنے والی بات۔ دوسرا ہماری حدیث کے لیے ایام معدودات گنتی کے چند دن، یہ ڈھارس بنانے کے، حوصلہ دلانے کے۔ ایسا ہوتا بھی ہے، ایک آدمی سنتا تھا رمضان آنے والا ہے اور روزہ ہو گیا، 2 دن میں 10 روزے ہو جائیں گے، نشہ پورا ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے روزہ داروں کے لیے 29-30 دن ایسے پورے ہوتے ہیں جس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایام معدودات، بس گنتی کی تو چند دن نہیں ہے، اور فائدے اس کے ایک بنا، جیسے کبھی ہوتا ہے بازار میں سامان لینے جائیے تو حالانکہ ہوتا ہے چیزیں ہزاروں میں آدمی کہتا ہے فری، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی مطلب یہاں کہنے کا ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد کو پوری کریں۔ آگے ہم بتاتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قوت رکھتے ہو پھر بھی نہ رکھے، ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں، اس کے بدلے میں فدیہ اس نے۔ جیسا میں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب حکم آیا تھا اس وقت یہ اجازت دی گئی تھی جب بس 1 سال کے لیے تھی، جس میں سے کچھ لوگ جو ایک نئی عبادت تھی، بڑا مشکل ہوتا ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے آتے کھانا بیٹھ کے مشکل نہیں ہوتا ہے، تو ان کے لیے کہا گیا تھا کہ روزہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھ پا رہے، مشکل سے رکھ پا رہے، پریشانی ہوگی، ایک مسکین کو کھانا ہے، دن بھر کا اس کا فدیہ رکھا گیا۔ اور مریض اور مسافر کے لیے کہا گیا تھا کہ جو آدمی سفر پر ہے اور مریض ہو اس کے لیے کہا گیا تھا کہ اور دنوں میں تعداد پوری کر لیں۔ اب کوئی کتنا مریض ہے یہ اس کے اوپر ہے کہ آدمی سوچ سکتا ہے، مان لیجیے ہلکا سا نزلہ ہو جائے، چھینک آ جائے، میں تو مریض ہوں، ایسا نہیں، جس میں آدمی مریض ہو جس کو روزہ رکھنے میں دقت ہو، مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ یہ طریقہ سفر کا معاملہ ہے، ایک آدمی ہمت رکھتا ہو، آدمی دلی جائے واپس آ جائے شام تک کو، کسی طریقے سے گاڑی سے کسی چیز سے سرتا رکھنے والے رکھتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو دلی دور جائیں، ایسے کام ان کے وہ جگہ جگہ بھاگنا دوڑنا ہو تو بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس کے ثواب بھی رکھا گیا ہے اس میں کہ وہ مریض ہو یا سفر پر ہو تو روزہ جو ہے وہ بعد کے دن میں پوری کر، لیکن بعد میں پورا کرنا اسے جب مرض نہ رہے،
رمضان کے بعد جو روزے چھوٹ گئے وہ سب اس کو جانتے ہیں. لیکن اسی میں آگے کہا گیا فمن تطوع خیرا فہو خیر. لیکن جو اس سے زیادہ کر سکے, اس سے زیادہ بہتر کرے, تو وہ جو ہے اپنی خوشی سے وہ زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی یہ کہا گیا کہ اس فدیے کا ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے, دو مسکین کو کھانا کھلائے, تین کو کھانا کھلائے. یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا کہ اس دن میں تو فدیہ دے دے اور بعد میں روزہ بھی رکھے, تاکہ روزے کی اس کے برکت سے بھی محروم نہ رہے. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں جو کہا گیا تھا کہ جو اس سے اگر تم اس سے زیادہ کرو کوئی خوشی سے کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. لیکن آگے فرما دیا گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, یعنی یہ اجازت تو دی گئی تھی, یہ چھوٹ تو ہے, لیکن اگر تم روزہ رکھو تو بہتر تمہارے لیے ہی ہے. ان کو تم تعلق اگر تم جانو جو روزے کے جو فوائد ہیں روحانی اور دنیا کے دوسرے طرح کے, ہم یہاں اس سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ روزے کے کیا طبی فوائد ہیں, ہم سب جانتے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس لیے روزہ فرض نہیں ہے. روزہ اپنے روحانی مقاصد کے لیے وہ جو ہے وہ فرض کر کیا گیا. اگر تم جانو, تم سمجھو, تم علم رکھتے ہو کہ اس سے کتنے فائدے ہیں, تو تم روزہ رکھو, تمہارے لیے ہی بہتر ہے. یعنی اجازت تو دی گئی تھی پھر یہ, لیکن کہا یہ گیا تھا کہ تم روزہ رکھو تو زیادہ بہتر یہی ہے. تو یہاں کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور جیسا میں نے بتایا یہ آیت جنگ بدر سے پہلے حضرت ہجری میں نازل ہوئی. پہلی مرتبہ بات یہ کہ اگر تم روزہ رکھو تو زیادہ بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو. اور روزے کی حالت میں جن چیزوں کی پابندی کرنے کو کہا گیا ہے اور کیوں روزے فرض کیے گئے یہ بھی آگے بات آنے والی ہے. سب کا اہتمام کریں, یہ انتہائی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم روزوں سے کما حد و فائدہ اٹھا سکیں. اب اگلی آیت جو آخری آیت یعنی تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ ذرا بڑی آیت ہے, اور یہ غزوہ بدر سے بعد یعنی 1 سال بعد نازل ہوئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں انزل فیہ القرآن, جو لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو نازل کر دیا, یا یہ مطلب دیا گیا ہے حضرت جبریل اسلام کے سپرد کر دیا, اور اس کے بعد سے وقتاً فوقتاً اللہ کے حکم سے وہ 23 سال کے وقفے میں جتنے بھی قرآن دنیا میں نازل ہم سب جانتے ہیں, وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اس حکم دیتا تھا دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وحی کی شکل میں لاتے رہے. تو لیکن جو پہلی مرتبہ جو لوح محفوظ سے قرآن نازل کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس لیے رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں ایسا ہوا تھا. قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں بڑی قدر والی رات میں نازل کیا ہے. اس سے مراد وہی رات ہے. سورۃ دخان میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اس قرآن پاک کو ایک بڑی مبارک رات میں نازل کیا, بڑی بابرکت رات کی جہاں اسی دن کا انجام پایا. اس سے قرآن پاک کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جو قرآن نازل کیا. اب یہ قرآن ہے کیا جو ہمارے سامنے ہے؟ ہدی للناس, میرے بھائی کو بڑی اہم بات بتائی, تمام انسانوں کے لیے ہدایت, سارے انسانوں میں سراسر ہدایت ہے. بدقسمتی سے مسلمان بھی اس کو اس معنی میں نہیں لیتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للناس, ہدی للمؤمنین, ہدی للمسلمین نہیں, تمام انسانوں کے لیے سراسر ہدایت. وہ بینات من الہدی والفرقان, اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راست دکھانے والی ہے اور حق اور باطل کا فرق کھول کے دینے والی ہے. 3 باتیں قرآن کے بارے میں کہی گئی. ہدی للناس, تمام انسانوں کے لیے ہدایت. وہ بینات, ایسی واضح تعلیم, یعنی صرف قرآن پاک حکم نہیں دیتا یہ کرو یہ نہ کرو, بلکہ اس کے لیے دلائل دیتا. تو ہدایت کی اس کے اندر بینات ہے. قرآن یہی بتاتا ہے کہ قرآن کو فرقان کہا ہے. فرقان یعنی کسوٹی, حق و باطل میں فرق کرنے والی, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کیا کریں ہم, کیا نہ کریں زندگی کے تمام معاملات میں قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے, اور اس کو ہونے کے دلائل دیتا ہے. یہ قرآن پاک کے بارے میں 3 بڑی باتیں بتائی گئی. اتنی بڑی عظیم نعمت جو قرآن پاک اللہ نے رمضان میں نازل کیا, اس تب کہا گیا
فمن شہد منکم الشہر فلیصم. بس اب تمہیں معلوم ہو گیا قرآن کیا ہے. اس مہینے کو جو پائے، جو اس مہینے میں موجود ہو، فلیصم، تو اس مہینے کے روزے رکھے، اس پہ لازم ہے. اب یہاں سے رمضان کے مہینے کے روزے کی فرضیت کی وجہ بتائی گئی کہ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن نازل ہوا گیا تھا جو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور قرآن کی بینات لیے ہوئے. اس لیے اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ جو شخص بھی رمضان کے اندر موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی رحیم و کریم ہے، رحمان رحیم ہے، پھر بھی اس نے چھوٹ رکھی ہے مسافر کے لیے، مریض کے لیے، اور حاملہ کے لیے. بچے جو حاملہ ہوتے ہیں سمجھتے ہیں، مرتیا کے لیے جو دودھ پلانے والی مائیں ہوں، اور ضعیف لوگوں کے لیے جو بیمار ہوں، بیماری سے فرمایا ذکر صرف ہے مریض کا اور مسافر کا کیا گیا. ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اتنی ہی تعداد کو بعد کے دنوں میں پوری کرے. اب یہاں پر وہ پہلی آیت میں جو رخصت دی گئی تھی کہ جو روزے کی طاقت رکھنے کے بعد روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے، وہ یہاں پہ ختم کر دی. اب آپ اس کا ذکر نہیں ہے. اب سب کو روزہ ہی رکھنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی جو ایسے ضعیفوں جو ضعیف فانی سے کہتے ہیں، یعنی اب ان کے جہاں مریض پیر فانی، ایسا پیر، ایسا ضعیف جو بڑھاپے کی عمر میں ہے، اس کے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے کہ اس کے صحت ٹھیک ہو سکے، اس کے لیے بھی فدیے کی گنجائش ہے. ایسے مریض کے لیے کوئی ایسا کوئی مریض ہو جو پیر تو نہیں ہے، بوڑھا تو نہیں ہے، لیکن ایسا اس کو مرض لاحق ہو گیا ہے کہ اب جاں بحق ہونے کی امید نہیں کی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو اور حاملہ کے لیے، اور مسافر کے لیے، اور مرتیا کے لیے، اور جو مریض ہو وہ کنسیشن باقی ہے کہ وہ روزہ دنوں میں نہ رکھے اور بعد میں پوری کر لے. اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، ولا نہیں چاہتا. رمضان کے مہینہ روزے کی برکت، اس سے ہم مستفید ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لیکن انسان ہو سکتے ہیں، صبر کرنا پڑے آدمی کو، ضرورت پڑتی ہے، مریض ہو جائے، اللہ تعالیٰ مریض کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے ہمارے لیے، چاہتا ہے کہ ہم اس کے فائدے سے ہم محروم نہ رہیں جو روزے کے بے پناہ فائدے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، تمہیں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. بولے تو قبول کی طرح، اسی لیے تمہیں طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ تم تعداد کو پوری کر سکو. رمضان روزے نہیں رکھ سکے، سفر میں تھے، مریض تھے، اور دنوں میں کی برکتوں سے دور نہ رہ جائے. روزے کی جو برکتیں ہیں ہماری زندگی میں پڑھتے ہیں، بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تم کو سرفراز کیا ہے یعنی قرآن شریف، اس پر تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو. میرے بھائیو، رمضان کے روزے کے مہینے اس قرآن کی وجہ سے فرض کیے گئے ہیں. اس قرآن کی بڑائی کا اعلان ہو اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے سرفراز کیا، بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک میں. اس کی کبریائی کا، بڑائی کا اعلان ہونا چاہیے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ روزے رکھ کے جواب نہیں کرتا ہے. اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آدمی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے. دوسرے لوگ پانی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، دن میں کئی مرتبہ اس کو اسنیکس چاہیے، اور بیچ میں ٹی بریک اور کافی بریک چاہیے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اللہ کا حکم ہے، روزہ چاہے وہ مرد سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے. اللہ کا حکموں کی پابندی کرتا ہے کوئی شخص، اور دنوں میں بھی غلط کام اسے نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بیماری نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کی بڑا اعلان کرتا ہے. تو جو شخص بھی رمضان کے میں تمام صورتوں کر کے، اللہ کے تمام روزے کے حدود کا خیال کر کے، اور قرآن پاک کی نعمت. اب اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے جو بہت اہم ہے کہ رمضان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے. قرآن کے بارے میں بتایا گیا تھا. اب کیا تقاضا کرتی ہے یہ کہ ہمارا سب سے زیادہ شغل سے ہو چیز ہے جس میں ہمیں رمضان کے روزے فرض کیے، قرآن پاک.
قرآن پاک کی تلاوت، عربی زبان میں تلاوت کے معنی ہوتا ہے فالو کرنا، پیچھے کرنا۔ ہم کسی چیز کے بارے میں کرتے ہیں جب پڑھتے تو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے مہینے میں ایک قرآن کا پورا قرآن سنتے تھے، اور رمضان کے آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن سنا ہے نبی اسلام کو۔ کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ کیوں اس کی طرف توجہ دلائی گئی؟ قرآن پاک رمضان میں پورا سنیں تاکہ قرآن پاک کی اور پوری تعلیمات جو بدل الناس ہے بینہ والفرقان ہمارے سامنے آ جائے۔ یہی تو مقصد ہو سکتا ہے میرے ہمارے پاس بھی اللہ کوئی پیغام کسی کا ہے، اکثر آتے رہتے ہیں، فرانس سے آیا تو فرینچ میں لکھا ہوا ہے، جرمنی سے آیا تو جرمن میں لکھا ہوا ہے، چھوڑ دیتا آدمی، حالانکہ لکھا رومن میں بالکل ایسے جیسے کہ ہم لوگ آج کل اردو لکھتے ہیں، انگریزی اسکرپٹ میں رکھ دیتے ہیں، نہیں ضرورت نہیں ہے، پہلی فرصت میں جاتے ہیں کہ آدمی جانے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جانیں کہ قرآن پاک ہے، تو جہاں تلاوت کے اچھی طریقے سے پوری تجوید کے ساتھ اس کا ثواب ہے، اس کی نیکی ہے، وہیں اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر ہمارے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہے ہم جانیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کوئی دوسرے اللہ کا خط کیا ہے ہمیں پتہ نہ چلے۔ ٹوٹی پھوٹے رکشے پہ پالکا کرتا ہے ہر چلنے کے بعد میں، کسی نہ کسی چیز کے بعد پھٹے کسی کے رکشے ہوتے ہیں، اس پہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوتا ہے، آواز صاف سنائی نہیں پڑتی، سب لوگ کان لگا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا اعلان ہو رہا ہے، سرکاری اعلان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کیا کچھ ہمیں جاننا چاہیے۔ میرے بھائی ہم سب لوگوں کو جہاں ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، وہاں قرآن کی معنی کیا ہے جو ہم بھی جانتے ہیں، جاننا چاہیے۔ بہت سی دوسری زبانیں سیکھیں، انگریزی سیکھیں، ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں، نہیں تو ترجمے موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے، ہندوستان کی کوئی ایسی زبان ہے قرآن کا ترجمہ ہم لائیں اور اس کو پڑھیں، بس یہ سمجھ کر کے کہ غریب بناتے ہو رہا ہے۔ کسی کو ایک شاعر نے پوچھا ہے، تیرے ضمیر میں جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ تشار نقراتی نصاب، ایسا محسوس ہو جیسے میری بھی کہا گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، بس یہ شرط ہے ہم اس کے ترجمے کی طرف بھی توجہ دیں، اس کے معنی مطالعے پہ غور کریں۔ قرآن کے معنی مطالعے پہ غور کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ یہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب ہے، اس کے معنی مطالعے پہ غور کرنا، اس پر عمل کرنے کی نیت کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طرح میں توجہ ہونا چاہیے۔ ہم آج سے بحث کریں کہ اپنے گھروں میں جا کر کے ضرور کوئی نہ کوئی ایک نسخے کے ساتھ میں ترجمہ رکھیں اپنے ساتھ، اور اس کے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تفسیر بھی رکھیں جو پسند ہمیں ہو۔ تمام تفاسیر یہی بات بتاتی ہے قرآن کتاب ہدایت ہے، یہاں کسی خاص تفسیر کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، تاکہ تم مطالعہ پوری کر سکو اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر جس نے سرفراز کیا ہے تم اس کی کبریائی کا اعلان کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر گزار بنو۔ یہ شکر گزاری اس چیز کی شکر گزاری ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزے ہم رکھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 سے لے کے 700 گنا اس کا اجر دیا جاتا ہے، لیکن الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا عجزی لی، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کسی نے ترجمہ کیا اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ اتنی بڑی اتنا روزے کا، اس روزے کی آیت ہمیں چلنا چاہیے، روزے کا کیا مقصد ہے۔ تو ہمیں جتنے بھی روزے تقریباً ابھی 21-22 روزے بچے ہوئے ہیں، 21 روزے تقریباً 30 روزے ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنے روزوں کو روزے جیسا بنائیں، روزے کا حق ادا کرنے والے بنیں، قرآن کا حق ادا کرنے والے بنیں، قرآن پاک کی تلاوت کے تراجم اس کی مدد غور کرنا، اور روزے کی جو شرائط ہیں ان کو حد الامکان جتنا آپ سے ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں، تاکہ ہمارے روزے غلط نہ ہو جائے۔ پورا کا غور و توجہ روزے کے اس مقصد پہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر تقویٰ کسی میں پیدا ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، تاکہ رمضان کے بعد جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کی یاد آتی ہے اور عید والے دن جب عید کی نماز پڑھ کے آتا ہے، کوئی ایسا آتا ہے جیسے بخشا ہے، جیسے آج اس کی ماں کے پیٹ سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ روزے میں 29 دن اس کے ذمہ تربیت ہو چکی ہے کہ اب وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والا، اللہ کی خوشی کا خیال کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی منہیات سے بچنے والا بن کے آ گیا۔ بتائیے اس سے اچھا بندہ کیسا ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے چلا گیا ایسی بن جائے گا؟ یہ تبھی پیدا ہوگا جب وہ قرآن پاک کی معنی مطالعے پہ غور کریں گے، روزے کیسے رکھیں گے اور قرآن کے اعمال
کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو، اس کے اس تعلیمات کو جو پوری انسانیت کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو لے کے بیٹھ نہ جائیں۔ بدل للناس ہے یہ، ہم سے اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا تم نے پاس پڑوسیوں کو بتایا قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم ایسی کیوریاسٹی پیدا کر دیں لوگوں میں قرآن پاک سے اپنے تعلق کی بنا پہ کہ لوگ خود پوچھیں بھائی یہ قرآن کیا ہے جس کے بارے میں روزہ فرض کیا گیا تھا، اس کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے عمل کو دیکھ کے جانے اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل کرنے کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم۔